وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑکی سے دور دور تک پھیلے پہاڑ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ کشمیر کی وادیوں میں کھونا چاہتی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ دور کہیں سے اسے آبشار کے پانی کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر لیا، جیسے وہ اس لمحے کو قید کرنا چاہتی ہو۔ کھڑکی کے پاس لگے پیڑ پر بیٹھی چڑیا اسے اپنے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ان لمحوں میں کھو گئی۔ منظر بدل گیا۔ ایک محل نما گھر جس کے دروازے پہ ایک ہلکی دھندلی سی تختی لٹک رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اسے پڑھ نہ سکی۔ اس گھر میں ایک کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ داخلی دروازے سے آگے بڑھی۔ پھولوں کی خوشبو سے اسے اپنا آپ مہکتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے قطار میں بنے ہوئے کئی کمرے تھے۔ وہ اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے اپنے سامنے وہی رنگ بکھرے نظر آئے جو اس کے دل کی تمنا تھے۔ وہی چہرے جن کا ساتھ اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا۔ باغیچے میں ایک ویسا ہی پھولوں سے ڈھکا ہوا جھولا جس پہ وہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر اپنی شاعری لکھنا چاہتی تھی۔ میز پہ پڑے 2 کپ اسے سردیوں کی کئی حسین شاموں کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ سب کچھ حسین تھا اس کی سوچ سے بڑھ کر۔ وہاں موجود ہر شے اسے اس کی خوش قسمتی کی علامت نظر آ رہی تھی۔ باہر کھڑی وہ کالی گاڑی شاید اسی انتظار میں تھی کہ ہلکی ہلکی بارش میں وہ اسے وادیوں کی سیر کروائے۔ سامنے لگے آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ وہ عام سے نقوش کی مالک تھی، لیکن اس وقت وہ سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں خود کو پری تصور کرنے لگی۔ اچانک سے فضا میں ایک شور اٹھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ آسمان پر دھوئیں کا راج چھانے لگا۔ آبشار کی آواز کہیں کھو گئی۔ سامنے بیٹھی چڑیا بے جان سی نظر آنے لگی۔ اس نے پھر سے خود کو دیکھا۔ وہ سفید لباس اسے کفن کی مانند لگا۔ ڈر سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، بالکل ویسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ لیکن اسے اپنے پاس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ وہ چونکی کیونکہ وہ اب بھی وہیں تھی، کرسی پر بیٹھی ہوئی۔ وہ مسکرائی کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہ بس ایک حسین خیال تھا، ایک گھر کی امید جہاں وہ راج کرے گی۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے بتا دیا گیا وہ ایک عام سی لڑکی ہے جو زیادہ اڑے گی تو شاید بے جان ہو جائے گی، اسی چڑیا کی طرح۔ مگر یہ کیا؟ وہ اور چونکی کیونکہ وہ چڑیا غائب تھی۔ بالآخر یہ فیصلہ ہو ہی گیا۔ وہ کشمیر جانا چاہتی تھی۔ مرنے سے پہلے ایک آخری بار وہ راج کرنا چاہتی تھی۔ وہ پھر ہمیشہ کے لیے ان وادیوں میں کھونا چاہتی تھی، ایک خواب کی طرح، ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح، یا شاید ایک بکھرے ہوئے ریت کے ذرے کی طرح۔ جو بھی تھا، بس اسے کشمیر جانا تھا، ایک آخری دفعہ، ایک آخری دفعہ۔